السلام کی حدیث سے حضور فرماتے ہیں کہ حسین کا ذکر 7 مقامات پر کام آئے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ وہ کہہ رہے ہیں جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ میرے بیٹے حسین کا ذکر 7 مقامات پر کام آئے گا۔ فرمایا موت کے وقت کام آئے گا، قبر میں کام آئے گا، حشر میں کام آئے گا، میزان پر کام آئے گا، پل صراط پر کام آئے گا، جب نامہ اعمال ہاتھ میں دیا جائے گا اس وقت ذکر حسین کام آئے گا۔ اور سرکار نے فرمایا، مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ذکر اہل بیت اور ذکر اہل بیت اور اہل بیت کی محبت میں دنیا سے جائے گا، اللہ اس کو شہیدوں میں شامل فرمائے گا، اس کا درجہ شہادت میں لکھا جائے گا۔ جو حضرت امام حسین آپ کی آل اولاد سے محبت جو دنیا سے جائے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا مقام اللہ تبارک و تعالی شہیدوں میں داخل فرما دے گا۔ اس نے فرمایا جو شخص حسین کی محبت میں مرے گا، سرکاری صلی والسلام نے فرمایا اس کی قبر کے اندر جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اور یہ بھی فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جو میری اہل بیت سے بغض رکھے گا، جو میری اہل بیت سے بغض رکھے گا، دل میں کینہ رکھے گا، کسی قسم کا نفاق رکھے گا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن نہیں رکھ سکتا۔ اس کے اندر 3 خرابیاں ہوں گی یا تینوں میں سے کوئی ایک خرابی ہوگی، تبھی وہ حسین کا بغض رکھے گا، تبھی وہ علی کا بغض رکھے گا، تبھی وہ سید کا بغض رکھے گا۔ سید سے مراد صرف امام حسین اور صرف پنجتن نہیں ہے، بلکہ قیامت تک امام حسین کی اولاد میں جو بھی پیدا ہوگا وہ سید ہوگا۔ سب کو ملا کے سید نہیں ہے، ہر فرد الگ الگ سید ہے، ہر فرد۔ اسی لیے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت الرحمان نے فرمایا تھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ انہوں نے کسی ایک کو نہیں کہا، تمام آج کی تعظیم ہم پر فرض ہے، ان کی تعظیم سے نکل نہیں سکتے، ان کی تعظیم ہم پر فرض ہو گئی ہے۔ یہ کوئی ہم رسم ادا نہیں کر رہے، یہ کوئی بریلویت نہیں ہے، کوئی شیعت نہیں ہے، یہ ایمان کا جز ہے۔ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے اسے حسین سے محبت ہو، جس مسلک سے تعلق رکھتا ہو، جس عقیدے سے تعلق رکھتا ہو، کلمہ تو اس کا ایک ہی ہے نا، اس پہ گڑبڑ نہیں کر سکتا، اس کو چینج نہیں کر سکتا۔ حسین کی محبت ایمان کا جز ہے، اگر حسین کی محبت نہیں ہے تو ایمان نہیں۔ حضور نے فرمایا میری اہل بیت سے صرف وہ لوگ بغض رکھیں گے جن کے اندر 3 خرابیاں ہوں گی۔ یہ بھی سن لیجیے، اگر کوئی کسی سید کو گالی دیتا ہے، کسی اہل بیت سے نفرت کرتا ہے یا کسی پر اس کی طعن و تشنیع کرتا ہے، سن لیجیے حضور نے اس کے بارے میں فرما دیا، میں نہیں کہہ رہا۔ حدیث کی کتاب اٹھا کر دیکھیے، شرف النبی کا مطالعہ کر کے دیکھیے، حضور علیہ السلام نے فرمایا یا تو وہ منافق ہوگا یا اس کا نطفہ حرام کا ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو اہل بیت کو بری نگاہ سے دیکھے، برے لفظوں میں یاد کرے، ارے 1450 سال پہلے کے اہل بیت یا 1450 سال بعد کے اہل بیت یا 1450 سال بعد ہونے والے اہل بیت، ہر زمانے کی بات ہو رہی ہے۔ حضور نے فرمایا یا تو وہ منافق ہوگا، یعنی اس کے چہرے پر، اس کی داڑھی پر، اس کے ایمان پر بھروسہ نہیں کرنا، منافق ہو سکتا ہے، وہ اسلام کے لبادے میں وہ منافق ہوگا، ٹھکانہ جہنم ہے۔ یا فرمایا حضور نے وہ حرام کا نطفہ ہوگا، حلال ہی نہیں ہو سکتا وہ۔ تیسری بات حضور نے فرمائی اگر یہ بھی نہیں ہے تو اس کی پیدائش اس کے باپ کے ذریعے اس حالت میں ہوئی ہے کہ اس کی ماں حیض سے تھی اور اس کا وجود تخلیق ہوا ہے۔ یہ 3 خرابیاں اس کے اندر پائی جائیں گی۔ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہوگی تو بغض سے اہل بیت ڈائریکٹ جہنم کا راستہ ہے۔ اہل بیت کا جو بغض ہے، یہ جو آج منہ کھول کر جس کو دل چاہے جو کچھ کہہ دیا جاتا ہے نا، یہ اتنا آسان نہیں ہے، یہ بہت مشکل ہے۔ یہ بہت، میں آپ کو تمیز اس لیے باندھ رہا ہوں کہ ہم لوگ ذکر حسین سنتے ہیں تو ہم لوگ کو، بعض لوگوں کو ہو سکتا ہے سمجھ نہیں آتی ہو، بعض لوگ ماحول کا اثر دیکھ رہے ہوتے ہیں، بعض لوگ لوگوں کی تعداد دیکھ رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات گھڑی بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ فطرت انسانی ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، عشق سے پاک ہے اس لیے اس کی بات کر رہا ہوں۔ یہ فطرت انسانی ہے، میں تنقید نہیں کر رہا، یہ فطرت انسانی ہے۔ کسی وقت ہم بھی اس دور سے گزرے ہوں گے لیکن اب گزر چکے ہیں، لہذا تنبیہ کر کے بتا رہے ہیں کہ جہاں پانی پڑا ہو گٹر کا وہاں سے نہیں گزرنا چاہیے۔ جی گزر چکے ہیں نا،
اس بات کو بیان کر رہے ہیں. تو یہ فطرت انسانی ہے. کبھی ماحول دیکھتا ہے, کبھی اسٹیج دیکھتا ہے, کبھی تعداد دیکھتا ہے, کبھی انتظامات دیکھتا ہے, کبھی آواز دیکھتا ہے, کبھی ساؤنڈ دیکھتا ہے. یہ تمام کی تمام ضروریات ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اگر ہمارے قلب میں حسین کی محبت ہے تو جنت ہمارا راستہ دیکھ رہی ہے. اصل بات یہ ہے, اصل بات یہ ہے کہ اگر ہمارے دل کے اندر حسین کی محبت ہے تو جنت ہمارا راستہ دیکھ رہی ہے. بتانا مقصود یہ تھا کہ امام حسین علی مقام کی جو محبت ہے, یہ جو حضور کی حدیث ہے, جو حضور کی حدیث ہے حسین منی وانا من الحسین, اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ حسین مجھ سے ہیں, حضور نے فرمایا, اور میں حسین سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین کی صورت میری صورت ہے, حسین کی سیرت میری سیرت ہے. ارے سنو سنو, یہ 10 محرم الحرام کو, 9 محرم الحرام کو جو فضا کے اوپر ایک افسوس چھا جاتا ہے, ایک صدمہ چھا جاتا ہے, آج 1450 سال بعد بھی جسے مسلمان محسوس کرتا ہے. ارے سنو, اس کی وجہ یہ تھی کہ جب ابراہیم اسماعیل کو ذبح کر رہے تھے تو قربانی اسماعیل دے رہے تھے, حقیقت میں قربانی ابراہیم کی تربیت کی ہو رہی تھی. کربلا میں سر حسین کا کٹ رہا تھا, شہادت محمد کی ہو رہی تھی. یہ وہی غم ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جس نے کائنات کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. حضور نے کہہ دیا تھا حسین منی وانا من الحسین. جس طرح حسین کی صورت میری صورت ہے, اسی طرح حسین کی شہادت میری شہادت ہے. یہ جو آپ ذکر سن رہے ہیں نا حسین کا, حسین کا ذکر نہیں سن رہے ہیں, یہ آپ مصطفیٰ کا ذکر سن رہے ہیں. اور یزید پر لعنت کیوں نہ بھیجیں, دشمنان اہل بیت پہ لعنت کیوں نہ بھیجیں؟ جس نے مصطفیٰ کو, اللہ فرماتا ہے کہ جس نے مصطفیٰ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی. مصطفیٰ علیہ السلام کی شہادت جو امام حسین علی مقام کے ذریعے ہو رہی ہے, امام حسین علی مقام کے ذریعے ہو رہی ہے. جانتے ہیں آپ, میرا بیان کا مقصد تھا لیکن میں بیان کو اسی میں پورا کر کے انشاءاللہ ریاض بھائی جب پڑھیں گے آپ کو تو آپ کو ایک ماحول محسوس ہوگا. ان کو ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو کہنے کی کہ آپ مل کر پڑھیں, جو مل جائے گا انشاءاللہ وہاں بھی مل جائے گا, جو مل جائے گا وہ وہاں بھی مل جائے گا, اور جو یہاں نہیں ملے گا اس کو وہاں ملنے میں بڑی تکلیف ہو سکتی ہے, بہت تکلیف ہو سکتی ہے. کس کا ذکر ہو رہا ہے جانتے ہیں آپ؟ میدان محشر میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی نشست پر یعنی کرسیوں کے اوپر تشریف فرما ہوں گے. حضور ایک نشست پر ہوں گے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد انبیاء کی کرسیاں رکھی ہوئی ہوں گی. عرش کا سایہ ہوگا, ندا دینے والا ندا کرے گا کہ تمام لوگ اپنی نگاہوں کو نیچا کر لیں, اپنی نگاہوں کو جھکا لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات صاحبزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا میدان محشر میں آمد ہو رہی ہے. انبیاء اپنی کرسیوں سے کھڑے ہو جائیں گے. یہ استقبال ہے, یہ پروٹوکول ہے کس کا؟ جس کے بیٹے کی میلاد منانے, جس کے بیٹے کی ہم شہادت کا ذکر کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں. پتا ہونا چاہیے نا, پتا ہونا چاہیے. کسی چیز کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا ہے نا, کھانے کو دیکھ کے انسان ڈرتا ہے. کیوں؟ اس کے بارے میں پتا ہوتا ہے کہ کون سی جگہ ہے, پتا ہوتا ہے اس کا. جس محفل میں بیٹھے ہوئے پتا ہونا چاہیے, جس محفل میں عبدالشکور بیٹھا ہے اسی محفل میں ملائکہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ایک غریب بیٹھا ہوا ہے تو فرشتے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, عالم بالا سے آ کر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کوئی رسم نہیں ہے, یہ کوئی خانہ پوری نہیں ہے, یہ کوئی ضیاء نہیں ہے. ارے یہ ایمان کی جلا ہے اور کلمے کی بقا ہے جسے ہم بیان کرتے ہیں. اور یہ اور مطلب ہے, یہ مقصد ہے. یہ امت اپنی راہ سے تھوڑا سا نکل گئی دوسری طرف تو اس کو سمجھانے میں بڑا وقت لگتا ہے. یہ باتیں سمجھانے کی نہیں ہے, یہ اہمیت تو ہمیں ماں کی گود سے اپنے ساتھ لے کر آنی چاہیے تھی. باہر انبیاء کھڑے ہو جائیں گے کرسیوں سے, حکم ہوگا سب اپنی نگاہیں جھکا لے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے بار الہ کیا میں بھی اپنی نگاہ جھکا دوں, کیا میں بھی اپنی نگاہ جھکا دوں؟ اللہ فرمائے گا حبیب آپ بھی اپنی نگاہ جھکا لیجیے. سرکار فرمائیں گے کہ بیٹی کا باپ سے کب پردہ ہوتا ہے؟ اللہ فرمائے گا آج بات پردے کی نہیں ہے, آج فاطمہ میدان محشر میں ایسے نہیں آ رہی جیسے مکے میں آتی تھی, جیسے مدینے میں آتی تھی. آج فاطمہ جس رنگ میں آ رہی ہے وہ رنگ مصطفیٰ آپ نہ دیکھ پائیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. مولا کیا رنگ ہے آج فاطمہ کا؟ فرمایا فاطمہ کے دائیں کاندھے کے اوپر حسن کی زہر کے اندر بھجی ہوئی عبا ہے,
دوسرے کاندھی کے اوپر حسین کا خون میں نچلا ہوا کرتا ہے، اور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا چلی آ رہی ہے، عرش کے پائے کو پکڑ لیا، عرش کے پائے کو پکڑنے کے بعد کہہ رہی پروردگار عالم سنا ہے آج فیصلے کا دن ہے، تو فیصلہ سنانے کے لیے ہے، تو میں تم سے فیصلہ کرانا چاہتی ہوں کہ یہ بتا دے اے پروردگارا، یہ بتا دے میرے بیٹے حسن نے کس کو زہر دیا تھا، میرے حسین نے کس کی گردن کاٹی تھی، میرے علی اصغر نے کس کا پانی چھینا تھا، میری شہر بانوں نے کس کا سوال گزارا تھا، میرے قاسم نے کس کے اوپر بچی رکھی تھی۔ پروردگار عالم جناب سے صدا آئی، فاطمہ جن چیزوں کا کلیم تم کر رہی ہو، جن چیزوں کا مطالبہ تم مجھ سے کر رہی ہو، اگر میں تمہارے صرف علی اصغر کا فیصلہ سناؤں تو میری جنت چھوٹی پڑ جائے گی۔ حسین کا قتل تو بہت بڑی چیز ہے، اگر میں تیرے علی اصغر کا فیصلہ سناؤں تو میری جنت چھوٹی پڑ جائے گی۔ جبریل علیہ السلام دوڑے میں حضور کی بارگاہ میں آئیں گے، کہیں گے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے عرش کا پایا پکڑ لیا ہے، پروردگار سے ہم کلام ہو چکی ہے، پہلے خداوندی اگر جوش میں آ گیا تو قیامت میں ایک اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ مصطفیٰ علیہ السلام آپ کے لیے فاطمہ الزہرا کے پاس، حضور علیہ السلام فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاس تشریف لائیں گے، کہیں گے بیٹی آج تو عطا کا دن ہے، آج تو بانٹنے کا دن ہے، آج تو بھیک کا دن ہے، آج تو بخشوانے کا دن ہے، آج لینے کا دن نہیں ہے۔ ایک تو ذرا حوض کوثر پر میری امت پیاسی کھڑی ہے، ایک ذرا میدان پر لوگوں کا حال برا ہو گیا ہے، ایک ذرا سورج سمن میدے پر آ کر آج برسا رہا ہے، ایک زمین تعمیر کی ہے، ایک ہمارے آباد کھل رہے ہیں، بیٹی یہ تم کیا کر رہی ہے میدان محشر میں، کیا ایک اور محشر برپا کرنا چاہتی ہے؟ فاطمہ الزہرا کہیں گی کہ بابا جان میں جانتی ہوں معاف کر دینا بہتر ہوتا ہے، درگزر کر دینا بہتر ہوتا ہے، لیکن جب میں حسن کا کرتا دیکھتی ہوں، جب میں زہر میں بجھا ہوا کرتا دیکھتی ہوں، جب میں حسین کا کرتا دیکھتی ہوں تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، مجھے ایک دم بے چینی ہو جاتی ہے، آگ لگ جاتی ہے میرے سینے میں کیا کروں؟ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے حضور علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے کہ فاطمہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اپنے بیٹے کی قتل کا بدلہ کیسے لینا ہے، اس کا فیصلہ کیسے کرانا ہے۔ فاطمہ کہتی ہے بابا جان آپ ارشاد فرمائیے، آپ کہتے ہیں ایک کرتا پکڑ خدا کی بارگاہ پیش کر اور کہہ اے خدا جو میرے بیٹے حسین سے محبت کرتا تھا آج تجھے بخش دے۔ تو اس طرح امت کی بخشش ہوگی، یہ شفاعت کبریٰ ہے جو بات کسی کے اندر کوئی اپنا حق لینے کے لیے پروردگار کی بارگاہ کے اندر اس طرح سے کلیم کرے، نہیں کر سکتا۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ انسان جب کسی چیز کا فیصلہ کرانے کے لیے کسی بڑے کے پاس جاتا ہے تو اس کا خود ستھرا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر اس نے خود کبھی غلطیاں کی ہوتی ہیں نا تو وہ بڑا اس کو ٹوک سکتا ہے کہ تم آج اپنی بات کا انصاف کرانے آئے ہو، کل تم نے بھی تو یہ غلطیاں کی تھیں۔ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اتنا بڑا کلیم اس لیے کر دیا کہ حضور نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یعنی کلیم فاطمہ کر رہی تھی، حقیقت میں مصطفیٰ کی گفتگو خدا سے ہو رہی تھی، کسی اور کو یاور نہیں تھا، کوئی کسی کو یارہ نہیں تھا کہ کوئی خدا سے اس طرح کلام کر لے۔ حضور نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ میرا لب و لہجہ، میری گفتار، میری سیرت، میری صورت فاطمہ کی صورت، فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فاطمہ کی صورت کے اندر خود مصطفیٰ اپنی شہادت کا کلیم کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ذکر کو بیٹھ کر سمجھنے کی، اس کی برکتیں قیامت تک اپنے ساتھ لے جانے کی توفیق نصیب فرمائے۔